السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ شاعر نے کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے دریا تجھ کو تو سمندر تلاش کر۔ لہٰذا یہ ادارے ماد ملت کے ایک طالب علم تھے۔ اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول کے لیے حضرت فقیر محمد سمدانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رسالۃ باب سرسرم پر اپنا انتظامیہ کو دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کو پایا خدا کہتے کہتے، محمد کو پایا خدا کہتے کہتے، خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے، خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ نعت رسول عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ مطلب کیا ہے سارے مومنوں کا یہ ایمان یا نبی، ایمان یا نبی، ہے سارے مومنوں کا یہ ایمان یا نبی، ایمان یا نبی۔ عرفان رب ہے آپ کا، عرفان یا نبی، عرفان یا نبی، عرفان رب ہے آپ کا، عرفان یا نبی، عرفان یا نبی۔ معراج کہہ رہی ہے بلا کر کے عرش پر، بلا کر کے عرش پر، معراج کہہ رہی ہے بلا کر کے عرش پر، بلا کر کے عرش پر۔ رب نے بنایا آپ کو مہمان یا نبی، مہمان یا نبی۔ رب نے بنایا آپ کو مہمان یا نبی، مہمان یا نبی۔ دیدار جس کو مل گیا ایک بار آپ کا، دیدار جس کو مل گیا ایک بار آپ کا، سب سے بڑا ہے دنیا میں دھنوان یا نبی، دھنوان یا نبی۔ سب سے بڑا ہے دنیا میں دھنوان یا نبی، دھنوان یا نبی۔ جنت سے بڑا ہے جنت کی چاہے نہ جانم کا ڈر اسے، جنت کی چاہے نہ جانم ڈر اسے، دل سے جو آپ کا ہوا انسان یا نبی، انسان یا نبی۔ دل سے جو آپ کا ہوا انسان یا
انسان یا نبی رحمت بنا کے آپ کو بھیجا زمین پر، بھیجا زمین پر، رحمت بنا کے آپ کو بھیجا زمین پر، بھیجا زمین پر، ہم پر جو مہربان ہوا رحمان یا نبی، رحمان یا نبی، ہم پر جو مہربان ہوا رحمان یا نبی، رحمان یا نبی، دیدے نبی وہ دیدے رب ممکن نہیں تھا پر، دیدے نبی وہ دیدے رب ممکن نہیں تھا پر، مہدی نے آ کے کر دیا آسان یا نبی، مہدی نے آ کے کر دیا آسان یا نبی، مہدی نے آ کے کر دیا آسان یا نبی۔ مختصر کے ایک بار دید دیجئے آقا امیر کو، دید ایک بار دید دیجئے آقا امیر کو، ایک بار دید دیجئے آقا امیر کو، لے کر وہ جی رہا ہے یہ ارمان یا نبی، یہ ارمان یا نبی، لے کر وہ جی رہا ہے یہ ارمان یا نبی، لے کر وہ جی رہا ہے ارمان یا نبی۔ اللہ حافظ۔ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے سننا ہے، لہٰذا میں اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سید علی یوسف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور منظور نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، عرفان رب ہے آپ کا، عرفان یا نبی، عرفان رب ہے آپ کا، عرفان رب ہے آپ کا، عرفان یا نبی، قرآن ہے آپ پر یہ دل و جان یا نبی، عرفان رب ہے آپ کا، عرفان یا نبی، قربان ہے آپ پر دل و جان یا نبی، سیرت سے جن کا ربط نہ قرآن سے واسطہ، کہلائیں وہ بھی کیسے مسلمان یا نبی، کہلائیں گے وہ کیسے مسلمان یا نبی، تخصیص رنگ و نسل نہیں
نہیں سب ہے فیض ہوں وہ بلال یا کہ ہوں سلمان یا نبی خیر البشر بھی آپ ہیں ختم رسول بھی آپ یہ اعتقاد ہے میرا ایمان یا نبی یہ اعتقاد ہے میرا ایمان یا نبی خالق یہ کہہ رہا ہے کہ خیر البشر ہے آپ الفت ہے آپ کی میرا ایمان یا نبی مختار کیا ہے ایک ہاتھ میں ہے آپ کے دامان خوشا نصیب ایک ہاتھ میں سحر کے ہے قرآن یا نبی ایک ہاتھ میں سحر کے ہے قرآن یا نبی عرفان رب ہے آپ کا عرفان یا نبی قربان ہے آپ پر یہ دل و جان یا نبی حضرت حافظ بخاری مولوی سید فصل اللہ صاحب قبلہ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پر تشریف لائیں اور سامعین کو مخاطب فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على سید الاولیاء الکاملین وعلى آلہم الطیبین الطاہرین واصحابہم الراشدین الہادین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. نگران کار جلسہ ضیاء ملت حضرت مولانا الحاج ابو الریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ سرپرست اعلیٰ ادارہ اماد ملت و بانی مدرسہ عرفان العلوم احاطہ جامع مسجد منوریہ چنچل گڑھا و مشائخین عظام شعرائے کرام فقرائے کرام و تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا، تصدیق امامنا سے بہرور فرمایا. ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت ہمارے ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی ہے. اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بڑی تکالیفیں اٹھائی ہیں، بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ یہ دین ہمارے پاس آسانی سے نہیں آ گیا ہے، اس پیغام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کی لگاتار جد و جہد اور انتھک کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور انہیں راہ مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی کتنی لگن تھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ نے گمراہ انسانیت کو راہ حق و صداقت سے روشناس کروایا، اور اس کے لیے جو پریشانیاں اٹھانی پڑیں، جو بھی مصائب جھیلنے پڑے، بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیے، اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ دین و عالم کی اتنی دشوار گھاٹیوں سے نہیں گزرنا پڑا، لیکن انسانیت سے محبت اور انسانوں کا درد تھا کہ ساری تکلیفوں سے بے نیاز، ساری مشکلات سے بے پرواہ ہو کر آپ پیغام حق سناتے رہے، گمراہ دنیا کو کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نکال کر ایمان و یقین کے اجالے عطا کرتے رہے۔ محترم حضرات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت اور ہمدردی اور غمساری کا برتاؤ کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اتنے تکالیفیں اٹھائی، تو اب ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری احسان مندی اور احسان شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت سے خود کو ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ کرے؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے، یہ فطرت کا تقاضا اور فطرت کی آواز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا، خدا پاک کی قسم، حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں اور اپنی اولادوں اور اپنی ماؤں اور سخت پیاس کے حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات، عنوان کلام اللہ میں میں نے جو آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، ہم میں سے کون ہے جسے حضور سے محبت نہیں؟ سبھی محبت کے دعوے دار ہے، سبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو جتنے اپنے رسول سے محبت ہے، وہ دنیا کے کسی قوم یا کسی امت کو اپنے ہادی اور رہنما کے ساتھ نہیں رہی۔ یہ مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے جس میں وہ ہمیشہ سے منفرد ہے اور آج بھی منفرد ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی بے عمل ہو اور کتنا ہی دین سے دور ہو گیا ہو، لیکن حضور کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ آج بھی باقی ہے۔ ادنا درجے کا مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں جان دینا اپنی دنیا و آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ حضرات، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آج ہم تمام مسلمانوں کو اور مہدویوں کو کچھ اور بھی سوچنا چاہیے کہ حضور سے محبت کا دعویٰ بجایا ہے، حضور سے عشق درست، مگر صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور سے محبت کا مطلب یہ ہونا چاہیے
کہ آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پوری تندہی اور کوشش کے ساتھ روبہ عمل لایا جائے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی سنواری جائے، اور جن باتوں اور جن کاموں سے حضور نے روک دیا ہے ان سے رک جایا جائے، یہی حضور سے سچی محبت کہی جائے گی۔ حضرات، یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ ہماری جان و مال، ہمارے عزیز و اقارب سب آپ پر قربان، مگر حضور جو پیغام لے کر آئے ہیں اس سے اعراض و اغماس برتایا جائے، اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ روا رکھا جائے اور اپنی ذاتی مفاد کی خاطر جائز ناجائز بالکل ناجائز حدود کا بالکل پاس و لحاظ نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ محبت کے اس دعوے کی کون قدر کر سکتا ہے، عشق کے اس دعوے کو کون باور کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی عملی دلیل نہ ہو۔ حضور کے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کی اتباع کی جائے، چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن محمد، ورنہ صرف زبانی محبت کے دعوے کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، بلکہ یہ مسلمانوں اور مہدویوں کے لیے بڑے عار اور شرم کی بات ہوگی کہ اپنے رسول سے محبت کے دعوے بڑے لمبے چوڑے ہیں مگر عملی زندگی میں ان کے پیغام سے کوئی مناسبت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور ہم نماز سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، مگر ہم ہے کہ سنی انسنی کر جاتے ہیں جیسے ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرو، مگر ہم ہے کہ سراسر ان تعلیمات کی خلاف ورزی پر تلے نظر آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کسی پر ظلم نہ کرو، فریادیوں کی فریاد رسی کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، معاملات کے اندر راز بازی و صلاح صفائی سے کام لیا کرو، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ان سب سے مکمل طور پر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت رسول کا بہت غلط تصور ہے۔ محبت کے ساتھ محبت کی عملی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے، وہ اس طرح کے جن کاموں کا حضور نے حکم دیا ہے انہیں جان و دل سے کیا جائے، اور جن باتوں سے حضور نے روک دیا ہے ان سے پوری طور پر اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہی محبت کا صحیح مطلب ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اسی محبت کی تصور کی کار فرمائیاں تھیں جنہیں ان کی زندگیوں کو کنن کی مانند چمکا دیا تھا۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہی بات تھی، انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ اپنی اصلاحی تبدیلی کی فکر تھی، انہیں فلک بوس عمارتوں سے پہلے اپنے اطراف سلطنت کے دوسرے بھائیوں کی بے حسی و بے کسی کی فکر تھی، اس لیے ان کی ذات سے ایک دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ صحابہ کرام یہ وہ حضرات تھے انہوں نے خود کو انقلاب کا علم بردار تصور کر لیا تھا، اپنا اوڑھنا بچھونا اسلامی نشو و اشاعت بنا لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ آج اسی اسلامی فکر پر حملے ہوں، ہمیں منظوم طریقے سے کچلنے کی سازش ہو، ہمارے اذانوں پر پابندی لگے، ہمارے قرآن پر چیلنج کیا جائے، ہماری عورتوں کی عصمت دری کی جائے، لیکن ہماری غیرت برداشت کر لیتی ہے، ہمارے قلب و جگر کی انگیٹھی سرد پڑ جاتی ہے، ہمارے رگوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر مذہب و شریعت اور عقیدے کی محبت نہیں رہی، دین سے دوری پیدا ہو گئی ہے۔ حضرات، حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی قوم یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی فرد یا جب بھی کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی مردانہ ہمت، بے بگانہ جرت اور قلندہ کردار کے آگے سب جواب دے دیتے ہیں۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ ان کے نزدیک آنکھ غلط دیکھ سکتے ہیں، کان غلط سن سکتے ہیں، حواس خطا کر سکتی ہے، لیکن ان کا یقین اتنا محکم اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ خدا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔
ان کا یقین مشاہدات کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے۔ اس یقین کو لے کر جب امت مسلمہ اور صحابہ کرام نے آگے بڑھا تو حالات ان کے آگے سپرد ڈال دی، دنیا ان کی ٹھوکروں میں سمیٹ آئی، پہاڑوں کی سنگینی کے دل چھوٹ گئے، طوفان ان کے آگے دب گئے، سمندروں نے انہیں راستے دیے، پرندے ان کے تابع ہو گئے، درندے ان کی غلامی کی، دریا ان کے حکم سے روا ہو گئی۔ وہ ظاہری حالات سے آگے بڑھ گئے اور اسی خدا پر یقین کی بدولت وہ خدا اور بندگان خدا کے یہاں معزز و محترم بن گئے، عزت و عظمت کے مالک بن گئے، جہاں بانی و ملک گیری کے فرائض انجام دینے لگے، وہ شرطبان انان حکومت سمانتے نظر آنے لگے۔ ادب بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے اور آپ کے امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی ہے کہ 3 آدمیوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، بے ادب بے ایمان، بے حیا بے ایمان، امانت میں خیانت کرنے والا بے ایمان۔ ادب بڑی چیز ہے، جس مسلمان مومن کے دل میں ادب رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، عشق رسول نہ ہو تو اس مسلمان مومن کا ایمان ناقص قرار پایا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان صاحب الدہر ہو جائے یا قیام اللیل ہو جائے لیکن اگر اس کے دل میں عظمت رسول نہ ہو، ادب رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو تو اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں بیکار ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی لائی تعلیمات کی اتباع کی جائے۔ آپ اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع در حقیقت اللہ کے حکموں کی اتباع ہے، کیونکہ حضور نے کوئی بات اپنے طرف سے نہیں کی ہے، جو بھی خدا کی طرف سے حکم ہوتا رہا ہے آپ بندوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ رسول کی مہدی کی لائی تعلیمات پر کما حق چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا مسلمان اور پکا باعمل مہدوی بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔